لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الرحمة الذي أرسل إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لنا ملك ينادي كل يوم لدى للموت وابنوا للخراب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عون من الأهوال مقتحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى في مقام آخر وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وقال الله تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال
النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يشفع للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر مفتاح الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين، هو الصادق الكريم، وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ. یا الہی تیرے کرم کا در فیض باز ہے. یا الہی تیرے کرم کا در فیض باز ہے. بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. بیچارگی کے وقت میرے مولا تو ہی چارہ ساز ہے. بندہ تو نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے. آدمی کا جسم کیا جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون جس میں گارا اور اینٹیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب سے ٹکرائے گی، ٹوٹ کر یہ ساری عمارت خاک میں مل جائے گی. موت سے کب کسی کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے. صدقے میں جاؤں اس اللہ پر، آتا ہے مجھ کو قرار اتنا. ادھر سے دم دم گناہ پہ ہم، ادھر سے دم دم پیار اتنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلاة بعد. گرامی قدر سامعین و حاضرین، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایصال ثواب لئی اے محفل اے مجلس منعقد ہے. ہر بندہ بخوبی جانتا ہے کہ انہاں محفلاں دے انعقاد دا مقصد کی ہوندا ہے. اگر ذہن وچ نہ ہوئے تو بس ایویں سبق دہرا رہے ہیں کہ اے محفلاں اے مجلساں منعقد ہوندیاں دعا واسطے، اور اساں لوگ اپنا ایک بہت ہی بڑا قرض
چکاونا انہیں کہ اے جڑے دیوار تو پار ہیں انہاں دا سب تو بڑا حق اس دیوار تو آر بیٹھن والے تے یہ ہے کہ اے انہاں دے حق دے اندر دعا کرن۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب نبی نال وعدہ فرمائے کہ جدو بھی کوئی میرا بندہ میرے کسی بندے دے حق وچ دعا نہیں اپنے ہتھاں نوں کاسے گدائی بنا کے میری بارگاہ وچ پھیلا دے گا، فرمایا کہ میرا وعدہ ہے میں اس بندے دے ہتھاں نوں خالی نہیں لوٹاواں۔ سبحان اللہ، نبی بولو، اپا چونکہ بسے بھی ہیں گواٹی ہیں، میں تو انہوں زیادہ تک نہیں کرنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں آیا تو میں تھوڑے چہریاں والے ایک نظر پائی، چونکہ روزانہ تقریباً اسے ماحول اس میں رہنا ہوں تے الحمدللہ میں اللہ دے بندیاں دیا مٹھے والی کتاب بھی پڑھ لینا، اجڑے مٹھیاں دے تیور ہوں گے نا یہ دس رہے ہوں گے کہ بندہ کس نظام تشریف فرمائے۔ میں تھوڑے چہریاں پر دیکھے ہے کہ میرا دل کر رہا تقریر نہیں، بس دعا کریے، تو انہوں کھانا کھلائیے، تے تھوڑی خدمت میں گزارش کریے کہ تشریف لے جاؤ، چونکہ ساڑھے نظام میں جدو بھی کوئی ساڑھے بندے چاہیا ہے وہ تھکیا تھکایا ہے، ہمیں دیکھے جڑا بھی آوڑے ہے وہ ماشاءاللہ آدھے ہی کرانا کے بہ گئے، ایسے جاتے بیٹھے ہو نا یہ پتہ ایک بھی جگہ جمعے والے دن بھی اسی جگہ تے حاضری ہوئی آنا، اے آپ حضرات نے اس جگہ میں مختص ہی دعا رہی کی تھی، اور دعا ستے لوگ نہیں کر دے، دعا جاگتے لوگ کر دے، جاگ کے بیٹھو گے تھوڑی دیر آپ حضرات کی سما خراشی کریں گے، اور سما خراشی کر دیں کسی اللہ دے بندے دا پیغام نہیں پہنچانا بلکہ قرآن کی زبانی عرش والے خدا دا پیغام پہنچانا ہے اور مدینے والے سونے مصطفیٰ دا سمیعہ پڑھانا ہے۔ چلو اگر جاگ پہ ہو تو سبحان اللہ اچھی سنانا، کہ جنہوں نیند آئی ہے نا میرے بلو اجازت ہے، اے ناری اللہ دا گھر ہے، تشریف لے جاؤ، پنکھے چلاؤ، اتھے آرام کرو، اگر سونا تھے اتھے، اگر اللہ دا قرآن سن رہے کہ انہیں لئے جاگنا ضروری ہے، جاگ کے بیٹھو گے کچھ سنیت پہے گا، اور اگر جاگو گے نہیں پھر میں یقین نہ کہہ سکتا کہ خالی آئے خالی چلے جاؤں گے، لیکن ممبر رسول تے بیٹھ کے دعا یہی کر سکتا کہ اگر آئے جھولیاں خالی لے کے آئے ہیں، جدو جائیے اللہ دیا رحمتہ نال جھولیاں بھر کے جائیے۔ اے سجن کے نظام ہے، سجان والے آئے دعا کر دیں، اے نظام ہے۔ پروردگار عالم نے فرمائے، توجہ کرے ہو، میں احادیث میں پڑھے کہ اے نظام دوسریاں امتانوں نصیب نہیں ہویا، جڑا دعا والا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب نبی دے ذریعہ اپنے محبوب نبی کی محبوب امت کو عطا فرمایا۔ مثال عرض کر دے شاید جلدی سمجھ آ جائے، سارے اس ملک میں یہودی بھی آباد ہیں، سارے کسی شہر میں نصرانی بھی آباد ہیں، نصرانی قرآن بھی بولی ہے اور عیسائی ساری بولی ہے، جنہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے اور اساں اللہ دے محبوب دا کلمہ پڑھے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھے لیکن حضرت عیسیٰ دا پڑھے انہوں نے عیسائیہ دے اساں سونے محبوب دا کلمہ پڑھے سانو محمدیہ دے، اے جڑے اساں فرقیاں وچ بٹ گئے ہیں نا، سارے نفرتاں غرورتاں آ گئی، اے نظام دوسرے مسالے وچ نہیں،
جتنے بھی لوگ ہیں انہیں سب نو ہر بندہ عیسائی کہہ رہے امید تو ہے اللہ سانو بھی اس زندگی میں وہ لمحہ نصیب کرے گا جب سانو کے لوگ محمدی کہہ کے بلائیں گے یہ کون جا رہے ہیں؟ محمدی جا رہے ہیں۔ میرے غور کرنا عیسائی بھی مرتے ہیں، یہودیاں سے بھی موت ہوگی، لیکن آج تک توجہ کریو، آج تک میں اپنے شہر میں کسی عیسائی نے مرن تھے نہ جنازے کا اعلان سنے اور نہ ہی یہ اعلان سنے کہ انہیں رہی انجیل خوانی ہوئے گی، انہیں رہی انجیل پڑھی جائے گی۔ انجیل پڑھنے والا آئے گا، تھوڑی دیر انجیل پڑھے گا اور جان والے عیسائی دے ہاتھ میں دعا دے ہاتھ اٹھائے گا۔ میں آج تک نہیں سنیا، آج بھی صبح میں یہی اعلان سنے کہ فلاں اللہ نو پیارا ہو گئے، فلاں ٹائم فلاں جگہ تھے انہیں لئے قرآن خوانی ہوئے گی، سب حضرات تشریف لے آئے ہو۔ جاگ دے ہو؟ اگر جاگ دے ہو تو ایک دفعہ سبحان اللہ سناؤ، اگلا جملہ سناؤ۔ میرے غور کرے قرآن خوانی ہوئے گی۔ میں صبح سنے میرے ذہن میں چیا ہے کہ تورات والے نہیں، تورات بخشش کا ذریعہ نہ بن سکی، انجیل والے نہیں، انجیل بخشش کا ذریعہ نہ بن سکی، زبور والے نہیں، زبور بخشش کا ذریعہ نہ بن سکی۔ جنہاں لوگوں نے گرنتھ میں منے ہیں انہاں نے گرنتھ انہاں واسطے بخشش کا ذریعہ نہ بن سکی، لیکن جڑا قرآن تیرے میرے محبوب نبی دے دل پہ عطا تھے رب العالمین نے اتارے اترے تو مکے اور مدینے میں چھے، لیکن رب العالمین نے اس قرآن دیا رحمتاں برکتاں اور ایدہ خزانہ پوری دنیا میں چھے اس طرح پھیلائے کہ اگر کوئی امیر ہے وہ بھی قرآن کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور اگر کوئی غریب ہے پروردگار عالم نے اس غریب نے بھی اس قرآن کو بخشش کا خزانہ بنا چھوڑے ہیں۔ اساڑے نزدیک کا ہے، اساڑے نہیں احمد صاحب ہے، کیوں؟ یہ دیکھو زمین ہے، ایک چودھری صاحب ہے، کیوں؟ یہ دیکھو دولت ہے، یہ دیکھو مال ہے، یہ دیکھو سرمایہ ہے، یہ جاگیرات مالک ہے، یہ کوٹھیوں میں رہتا ہے، یہ بنگلے میں مقیم ہے، یہ محلہ میں رہائش پذیر ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا ہے بھول گیا ہے میرا بندہ، دولت زمینہ نہیں، دولت مال نہیں، دولت سرمایہ نہیں، دولت جاگیرہ نہیں، دولت تو میرے محمد کا قرآن ہے۔ میرے محبوب کا نام اے دولت ہے۔ ساڑھے ہمسائی ملک ہندوستان اجنا نال اپن ایک کھڑکے دھائے ہے نا، نفرت کرنی چاہیے، توجہ کریو، لیکن سارا دن محبتی گناہ نہ کرتا ہے، نفرتی گناہ تو کرتا ہے، سارا دن تو موبائلہ میں انہاں کی دعا تے سکھانو نہیں کرتا ہے، انہاں تے انسان نہ محبت کر رہے ہیں کہ نفرت کی تو کرتا ہے، توجہ کریو۔ لیکن میں تو لیکن پوچھنا یہ چاہنا کہ ہندو سارے غریب ہیں؟ ہندو سکھ گرار وہ کوئی سارے غریب تو نہیں، انہاں کو بھی دولت ہے اور بے بہا جہے بھی اتھو دے اداکار ہیں سارے بے بہا دولت دے مالک ہیں، لیکن جب وہ مر گئے اسے جہان سائے گئے اپنے وڈے وڈے موبائلہ دے سکرینہ دے قریب انہیں ہاتھ مار کے انہاں کو کہے جی میں گاڑے منگوائی رہے نا انہیں انہاں کو کہے سکھا سے ہندوہ دا آخری نظام تا بھی کھا رہے ہو، وہ بھی کھائیں گے کہ پیو پتر نو اگل آ رہے پتر پیو نو اگل آ رہے دادا پوتے نو جلا رہے پوتا دادے نو جلا رہے دادی نو جلا رہے نانی نو جلا رہے بھائی بھائی نو اگل آ رہے پٹرول پا کے اگل آ رہے کیوں؟
انہوں دے نزدیک ساڑنا ہے، سادے محمد عربی دے نزدیک دفنا ہونا ہے۔ انہوں دی دولت، انہوں دا سرمایہ، انہوں دی جاگیراں انہوں نے سڑن تو نہیں بچا سکتا۔ اور ذہن میں رکھے جڑے اتنے سڑے انہوں اگا ہی سڑنا ہے، اور جنہوں نے میرے رب نے اپنے محبوب دی رحمت دے صدقے نال اتنے آگ تو بچایا ہے، میرا یقین ہے وہ برزخ میں بھی بچے گے، حشر میں بھی بچے گے۔ انشاءاللہ تک کہہ دے اگر جاگ رہے ہو بڑے نہیں دعا کر رہے۔ اسے نہیں تو سب دیکھے نہیں، اگر کوئی شرابی، کبابی، زانی، چور، ڈاکو، اچکا مر جائے، کوئی پولیس مقابلے میں مر جائے، ڈکیتی کرتے مر جائے، ایسا لوگ سڑیں دے تھا نہیں۔ وہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہیں، ایک حدیث سنا رہا غور کرنا ہے۔ میں بھی دیکھے پر آپ بھی دیکھ رہے ہو، اساں اس مرے ہوئے شرابی جڑا نشے چ مر گیا، اساں لوگ عزت نال چاہ کے تختے تے بچھانے ہیں، اور پھر تین بندے عزت نال نہلا رہے، وہی صفائی کر رہے۔ توجہ کری، ایک حدیث سنا رہے، اگر میرے اہل علاقہ غور نال سن لیں، پھٹے تے بھی ہے، سب دیکھ رہے اور صحیح سبحان تے نہیں ہوں گے، مر گئے۔ اے مر گئے چے جائے کہ شریعت محمدی وچ تیرا اے لفظ بھی غلط ہے کہ مر گئے، کیوں؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا ہندو تے غیر مسلم مردن، کرال تے سکھ مردن، جنہاں نے میں محمد دا کلمہ پڑھے وہ مردے نہیں، انہاں دا انتقال ہوتا ہے۔ کچھ تو بولو، انتقال دا معنی کی کہ یہ زمین کے سینے تھے آئی تب بھی غلام محمد آہا، اور جب وہ یہ قبر دی انتاق میں چلائی گیا ہے نا، تیرا میرا رب آدھا ہے اور بھی محمد دا غلام ہے۔ اللہ کی قسم میں کتابہ میں پڑھے، اگر غلام محمد قبر میں چھئے کہ دو فرشتے آگے میں نا، تیرا میرا رب آدھا ہے ایسا حق لا کے جگائی، اے میرے لگنے ہڑا لگتا ہی یہ تو سڑے میں نہیں آدھے بدل سڑ گیا ہے۔ گل کی ہے یہ ہڈیاں کر گئی ہیں، قبر بنانا لگ یاد ہے، ادھر نال والی قبر چو کھوپڑی نکلی ہے، آئے ہڈیاں نکلی ہیں، آئے گوڈے نکلے ہیں۔ میں آکھا ہے کسی سکھ دے، کسی خیر مسلم دے ہونے جیسا محمد دا غلام، محمد دی غلامی کر دیا دنیا تو کیا ہے، تو ہڈیاں دی کر کر دے، میرا تا اتنا ہی یقین ہے کہ انہیں کفن نال بھی مٹی نہیں حدیث سنایا توجہ کرنی۔ ماشاءاللہ تساں خود تک ہے نہلاتے ہی نہیں، اپنا نہلان واسطے بھی بندے رکھے ہوئے، وہ بندہ ہی نہلا رہے، اور میں دیکھے پتر پیو نو ہاتھ نہیں لایا، پتر پیو نو ہاتھ نہیں لایا، نہلان دیا کدی میت نو دیکھے پتر نے ہاتھ نہیں لایا، بلکہ جڑا بزرگ بوڑھا یا عام مولوی ایسا رکھے ہوئے ہیں نہلان واسطے، وہی نہلا رہے کہ میں اپنی اکھوں نال دیکھے اور نہلا رہے۔ دو تین بندے وہ پانی پان واسطے ادھر دو تا ضرور ہوتے، دو ایک تین بندے نہلا رہے۔ اے جڑا نہلانا ہے نا، اس ادھرے انو آکے تھوڑا جے اتنا دا کرو، انہوں نے اتنے کرن دی کوشش کی تھی، وہ ہلے آنے ادھرے انو پیادا ہے، لو لیتا دے زور لاؤ، انہاں زور لائے میت نو جھٹکا لگائے۔ خدا دی قسم حدیث سنا رہے جدو جھٹکا لگائے، اگر یہ پترے پیو نہیں بولیا، اگر یہ پیو ہے پتر نہیں بولیا، چاچا نہیں بولیا، ماما نہیں بولیا، رشتہ دار نہیں بولے، جڑے سجن بیلی منزیاں میں باہر کھڑے وہ بھی نہیں بولے، کوئی نہیں بولیا، لیکن جدو اس بندے نے جھٹکا